ویلکم بیک. بلیٹن کے کریں گے باقاعدہ آغاز. آپ کو بتائیں گے شہر اقتدار میں پاکستانی سیاست کا نیا موڑ. مولانا فضل الرحمان نے پی ٹی آئی وفد کی ملاقات. بانی پی ٹی آئی کی ہدایت پر اسد کیسر کی سربراہی میں 6 رکنی وفد جے یو آئی ایف کی قیادت سے ملا. مولانا نے خندہ پیشانی سے خیر مقدم کیا. میڈیا سے گفتگو میں حافظ حمداللہ نے کہا جے یو آئی ایف اور پی ٹی آئی دونوں متفق ہیں الیکشن دھاندلی زدہ اور غیر شفاف تھے. الیکشن سے ملک میں سیاسی اور معاشی استحکام نہیں آئے گا. آگے کیا ہوتا ہے اس کو آگے پر چھوڑ دیا جائے. بیرسٹر سیف نے کہا جے یو آئی کو بھی الیکشن پر تحفظات ہیں. اس ایک نقطے پر اتفاق ہوا انتخابات غیر جانبدار نہیں تھے. عوام اور سیاسی جماعتیں الیکشن کو مسترد کرتی ہیں. اس وقت تک تحریک چلائیں گے احتجاج کریں گے جب تک عوام کو غصب شدہ حق نہیں ملتا. اس بات پر تو دونوں متفق ہے کہ 8 فروری کا الیکشن صاف شفاف غیر جانبدارانہ نہیں کہا جا سکتا. لہذا اس کو ہم مسترد کرتے ہیں. اس کے آگے کیا ہوگا یہ آگے پر چھوڑ دیں گے. بنیادی طور پر دونوں پارٹیوں کا اتفاق ہے یہ دھاندلی زدہ الیکشن ہے. اس الیکشن سے نہ سیاسی استحکام آئے گا نہ معاشی استحکام آئے گا نہ اس سے ملک کو اور قوم کو ترقی ملے گی. جمعیت علماء اسلام نے بھی ان انتخابات پر شکوک و شبہات کا اظہار کیا ہے. اس کے نتائج پر اعتراض کرتے ہوئے ان کو مسترد کیا ہے. تو ہمارا اور ان کا یہ ایک مشترکہ متفقہ ایک نقطہ ہے جس پر ہمیں آپس میں اتفاق ہے. اچھے ماحول میں بات چیت ہوئی اور اس ایک بنیادی نقطے پر اتفاق کیا گیا. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ الیکشن جس طریقے سے منعقد ہوئے جس طرح سے ان کا انعقاد ہوا جو نتائج جس طرح سے سامنے آ رہے ہیں دھاندلی زدہ ہے. امانت میں بددیانتی کی گئی ہے. نہ اس کو قوم ایکسپٹ کرتی ہے نہ اس کو سیاسی پارٹیاں ایکسپٹ کرتی ہیں. پی ٹی آئی وفد کی مولانا فضل الرحمان سے ملاقات میں مزید رابطوں پر اتفاق کر لیا گیا ہے. ذرائع کے مطابق اچانک غربت سے پاکستانی رہنماؤں اور کارکنوں کے ساتھ مسائل حل ہوں گے اسی لیے دونوں جماعتیں مزید ملاقاتوں سے معاملات آگے بڑھائیں گی. ملاقات میں مولانا فضل الرحمان نے بتایا جس طرح ان کے ساتھ دھاندلی ہوئی. ذرائع کے کہنا ہے کہ جے یو آئی اور پی ٹی آئی پارلیمان میں بھی مل کر چلیں گے. تحریک عدم اعتماد قمر جاوید باجوہ کے کہنے پر رائے مولانا فضل الرحمان کا انکشاف. کہا عدم اعتماد کے وقت قمر جاوید باجوہ اور فیض حمید سے رابطے میں تھے. فیض حمید نے میرے پاس آ کر کہا جو کرنا ہے سسٹم کے اندر رہ کر کریں. عدم اعتماد کے وقت باجوہ اور فیض حمید نے تمام جماعتوں کو کہا یہ سب کرنا ہے. اس پر نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے مہر لگا دی. جے یو آئی کے سربراہ کا کہنا تھا کسی سے پوشیدہ نہیں ہے کہ انتخابات چوری ہوئے. بظاہر دھاندلی کا فائدہ مسلم لیگ نون کو ہوا ہے. افواہ ہے نواز شریف کو لاہور کی سیٹ دی ہے. جمعیت علماء اسلام فے نے بلوچستان میں حکومت سازی کے دور سے باہر ہو گئی ہے. پارٹی کے صوبائی صدر مولانا واسع نے کہا ہے کہ بلوچستان میں حکومت نہیں بنا رہے. فیصلہ ہوا ہے وفاق ہو یا صوبے جمعیت علماء اسلام کسی حکومت کا حصہ نہیں بنے گی. امریکہ کا پاکستان انتخابات میں دھاندلی کے الزامات کی رپورٹس پر اظہار تشویش. ترجمان امریکی نیشنل سیکیورٹی کونسل جان کربی کا وائٹ ہاؤس میں پریس بریفنگ میں کہنا تھا کہ ایسی رپورٹس پر تشویش کا اظہار کیا ہے. رپورٹس میں ووٹرز کو ڈرانے دھمکانے اور دبانے کا ذکر ہے. معاملے کو بہت قریب سے دیکھ رہے ہیں. ووٹ ابھی بھی گنے جا رہے ہیں. عالمی مبصرین بھی مشاہدہ کر رہے ہیں. انتخابی عمل اندرونی خود مختاری کا معاملہ ہے بیرون مشوروں پر نہیں چلتے. ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ نے کہا اپنی آئینی ذمہ داریوں کو سنجیدگی سے لیتے ہیں. جو بھی قدم اٹھاتے ہیں آئین کے تحت اٹھاتے ہیں. ترجمان نے کہا الیکشن میں شفافیت کے لیے پرعزم تھے اس لیے ہم نے غیر ملکی مبصرین کو بھی خوش آمدید کہا. Election process is internal sovereign affair of Pakistan. People of Pakistan have voted in tens of millions. We have also welcomed foreign observers. Pakistan has shown willingness to be transparent in the election process. Election Commission of Pakistan will comment regarding the election process and any complaints. As far as the foreign governments are concerned, Pakistan undertakes its constitutional obligations seriously. Any steps that Pakistan takes is
in conformity with our own constitutional obligations and not because there is some advice coming from abroad. बानिया पीटीआई ने अमेरिका से इलेक्शन पे मजीद सख्त मौक़िफ़ अपनाने का मुतालिबा कर दिया है। बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि बानिया पीटीआई ने कहा है अमेरिका के लिए यह बेहतरीन मौका है, वो अपने माजी को साफ करे, पाकिस्तान में इंतखाबी धांधली के खिलाफ आवाज उठाए, जो लोग भी इसमें मुलविस हैं उनसे कहें कि इसका सद्देबाब करें। खान साहब की तरफ से ये एक पैगाम है, अमेरिका के लिए वे मौका है इस वक्त, वो अपने माजी के किरदार को साफ करने के लिए, जमहूरी बनाने के लिए पाकिस्तान के इलेक्शन में होने वाली धांधलियों पर नजर रखे, जो भी लोग इसमें मुलविस हैं उनसे कहे इसका सद्देबाब करे। पैगाम इसलिए दिया गया है कि अमेरिका ने कल एक बयान जारी किया है पाकिस्तान के इंतखाबात की शफाफियत के हवाले से, तो ये हमारा रद्द-ए-अमल है। और यहाँ पे आपको बताएंगे वजारत उज़्मा के लिए हर किसी से वोट मांगूंगा। इलेक्शन स्पीकर इलेक्शन होंगे या वजीर आजम हर किसी के पास वोट मांगने के लिए जाएंगे। पुर उम्मीद है हम ही हुकूमत बनाएंगे। वजीर आजम के लिए पीटीआई के नामजद उम्मीदवार उमर अयूब कहते हैं फॉर्म 45 के मुताबिक हमारे पास 180 नशिस्तें हैं। उम्मीदवार वोट मांगना मेरा हक है, वोट जरूर हम लोग मांगेंगे, देना ना देना वो उनकी मर्जी है। स्पीकर इलेक्शन हो, वजीर आजम इलेक्शन हो, हर किसी के पास हम लोग जाते हैं और एक एक वोट मांगते हैं, एक एक वोट कीमती। हमारा तो यही बिलीफ है कि हम लोग हुकूमत बनाएंगे। मौलाना फजल रहमान साहब के साथ जो रिगिंग हुई है इलेक्शन में, फॉर्म 47 चेंज किए गए हैं, उसके हवाले से वो मुलाकात करने के लिए गए हुए हैं। हमारे पास जो फॉर्म 47 के पास रिजल्ट्स हैं वो तकरीबन 180 सीटों के हैं। अली अमीन खान गंडापुर एक हार्ड वर्किंग पॉलिटिकल वर्कर है, बेहतरीन उन्होंने काम किया, मैं तो समझता हूँ बेहतरीन चॉइस है। नेशनल असेंबली के लिए नॉमिनेशन क्या है? वो अभी तक हमारे पास इंस्ट्रक्शंस नहीं आई। फजलुर रहमान ने जो आज गुफ्तगू की है अच्छा होता पहले बात करते। पीपी रहनुमा फैसल करीम कुंडी की खबर मेहर बुखारी के साथ में गुफ्तगू, कहा मौलाना फजलुर रहमान पीटीएम के सरबराह थे, अदम एतमाद ना लाते इनकार कर देते। पीपल्स पार्टी तो पीटीएम का हिस्सा नहीं थी, अच्छा है अब मौलाना और पीटीआई एक ट्रक पर सवार होकर एहतजाज करें। जब वो इलेक्शन में कह रहे होते थे, मैं कहते हमारी तो बात हो चुकी है, हम तो सीएम है और मैं प्रेसिडेंट हूँ, मेरा भाई सीएम है। मौलाना साहब ये बताएं कि उस अदम एतमाद के बाद सबसे ज्यादा बेनिफिशियरी कौन था? हाउसिंग मिनिस्ट्री किसके पास थी? कम्युनिकेशन किसके पास थी? उसके बाद गवर्नर किसके पास थी? केपी के वज़रा किसके पास थे? कह रहे थे कि ना तहरीक इंसाफ की हुकूमत को चलता करो, तो पीडीएम के सदर थे ना करते ना, हम तो पीडीएम के हिस्सा नहीं थे ना, पीडीएम के हिस्सा तो ये थे ना। जमाना था जब चेयरमैन सेनेट के लिए हमने पीटीआई को वोट किया, उन्होंने हमारे डिप्टी चेयरमैन सेनेट के लिए वोट किया। उमर अयूब साहब कह रहे हैं मेरा हक है, हर एक से वोट मांगूंगा, हुकूमत हम अब भी बनाएंगे। तो अभी तो आपने क्या है, वो हमसे वोट नहीं मांगेंगे? नहीं, जाती तौर पे मांगेंगे। जब मांगेंगे तो फिर बात देखते हैं क्या होती है। हमारे कमेटी के पास जाएंगे, हमारी कमेटी के साथ बातचीत करेगी, फिर वो लीडरशिप के पास आएंगे। फिर आज तब्दीली भी आ गई पाकिस्तान में, पीटीआई और मौलाना साहब इकट्ठे ही बैठ रहे हैं। 1 पॉइंट एजेंडा एहतजाज और रिगिंग के खिलाफ बात कीजिए। चलो इकट्ठे ही होंगे ना, एक ही ट्रक पे होंगे। मौलाना फजल रहमान ने जारहाना बातें की, लेकिन आसिफ अली जरदारी मना लेंगे। साबिक विफाकी वजीर फैसल वाडा की प्रोग्राम द रिपोर्टर्स में गुफ्तगू, कहा मुस्लिम लीग नून का आखिरी इक्तदार नजर आ रहा है, पीटीआई को अब मज़ाहिमत से पीछे हटना चाहिए। सुल्तान अली अलाना वजीर खजाना के लिए बेहतरीन और मौसू हैं। का कोई आखिरी इक़्तिदार मुझे नजर आ रहे हैं। बेहतर ये होता कि वो एक स्टेट्समैन बन के आते, कहते हैं इंडिपेंडेंस जीते, आप हुकूमत बनाए। इस पार्टी के अंदर कोई और नहीं, ये तो पार्टी के अंदर उन शर्मिंदा शक्लों को बोलना चाहिए, देखना चाहिए जो आज हाथ बांध के पीछे खड़े होंगे नौकरों की तरह। मौलाना फजल रहमान साहब जो है ना, वो उन्होंने बड़ी अग्रेसिव बातें की हैं, जरदारी साहब से वो मना लेंगे उनको। सुल्तान अली साहब का ड्यूल नेशनैलिटी है, उनको ऐसे पीएम एडवाइजर लगा के विद पोर्टफोलियो ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर दे दें। ईमानदार आदमी है, पाकिस्तान के लिए बहुत मदद की है। IMF का बड़ा अच्छी तरह स्ट्रक्चर कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट के हवाले से वो खुद बहुत सारा इन्वेस्टमेंट ला सकते हैं। पीटीआई का पीपल्स पार्टी से इत्तेहाद करने से इनकार, बानिया पीटीआई ने वाज़ेह कर दिया, पीपल्स पार्टी से बात नहीं होगी। एडियाला जेल के बाहर पीटीआई रहनुमाओं की मीडिया से गुफ्तगू, वजीर आजम और वजीर आला पंजाब के उम्मीदवारों का ऐलान भी कर दिया। पीटीआई के वजीर आजम के लिए उम्मीदवार उमर अयूब होंगे। बैरिस्टर गौहर ने कहा बानिया पीटीआई के बाहर आने तक उमर अयूब वजीर आजम होंगे। वजीर आला पंजाब के लिए मियां असलम का नाम फाइनल कर दिया। मुबैना धांधली के खिलाफ हफ्ते को मुल्क गिर एहतजाज की कॉल भी दे दी। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की कोऑर्डिनेशन कमेटियों के इजलास का दूसरा अदवार मुकम्मल हो गया है। हुकूमत साजी से मुतालिक मामलात आगे बढ़े, मुशावरत की तीसरी नशिस्त आज होगी। कमेटी इजलास में नून लीग की जानिब से साक डार, अयाज सादिक, आजम रज़ी ताड़र और मलिक मोहम्मद अहमद खान, पीपल्स पार्टी के जानिब से मुराद अली शाह, कमर जवान कायरा, सईद गनी, नदीम अफजल चंद और दीगर शरीक हुए।
चौधरी शुजात हुसैन की डियाला जेल पिंडी में चौधरी परवेज इलाही से मुलाकात का हवाल सामने आ गया। चौधरी शुजात और परवेज इलाही गले लगकर जज्बाती हो गए। खानदानी जराये ने बताया है चौधरी परवेज इलाही ने चौधरी शाफे हुसैन से मुलाकात करने से इनकार कर दिया। चौधरी शुजात ने कहा, अपनी जिंदगी में खानदान को इकट्ठा देखना चाहता हूं। परवेज इलाही ने कहा, इसका फैसला कैसरा इलाही करेंगे, उनसे पूछ कर बताऊंगा। तर्जुमान काफ लीग मुस्तफा मलिक का कहना है मुलाकात मुकम्मल गैर सियासी थी, सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू नहीं हुई। मुलाकात खानदानी रिवायात के तहत हुई। परवेज इलाही की सेहत से मुतालिक चौधरी शुजात हुसैन और फैमिली को तशवीश थी। चौधरी साली का कहना है कि शाफे का नाम फहरिस्त में शामिल नहीं था, इसलिए मुलाकात नहीं हो सकी। चौधरी परवेज इलाही और चौधरी शुजात हुसैन दोनों मुलाकात में जज्बात पर काबू न रख सके। फैमिली को सियासत में ना घसीटने पर गुफ्तगू हुई। चौधरी सालिक कहते हैं कि सियासत अपनी जगह की जाएगी, लेकिन फैमिली को मुत्तहिद रखा जाएगा। उम्मीद है आने वाले दिनों में खानदान में इख्तिलाफात खत्म हो जाएंगे। सुमेरा इलाही कहती हैं चौधरी शाफे और चौधरी सालिक दोनों भाई झूठ बोल रहे हैं। गुजरात का मैंडेट चोरी करने पर कोई बात नहीं होगी। या सियासी पार्टियां ठीक है हमारी अलग है, लेकिन कम से कम एज ए फैमिली हमें एक दूसरे को इतना सड़कों पे आके बदजुबानी नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कुछ देखी टीवी पे वीडियोस वगैरह बाकी चीजें जो फैमिली की खवातीन कर रही थी, तो उनको अच्छा नहीं लगा। उन्होंने कहा मैं जाके परवेज इलाही साहब से बात करूंगा इस बारे में, क्योंकि शाफे साहब पहले थे नहीं इस्लामाबाद में। जब वो अटेंडेंट साहब वहीं बैठे हुए तो उनको बोला कि उनको बुला लें, तो उन्होंने कहा जी सॉरी उनका नाम ले आया नहीं तो वो नहीं आ सकते। ये रिफ्यूज वाली बात गलत है। परवेज साहब ने कहा कि भाई ये जो भी अगर रंजिशें कम करनी है या जो भी करना है इसका फैसला कैसरा साहिबा करेंगी, ये बात हुई? नहीं ऐसी बात नहीं, बिल्कुल भी नहीं हुई। दोनों भाई जितना कुछ ये झूठ बोल रहे हैं ना, मैं कहती हूँ तारीख में आगे जाके पीछे भी किसी ने इतना झूठ नहीं बोला होना जितना ये दोनों भाई बोल रहे हैं। ये किस मुंह से वहाँ पे गया था? तो जो गुजरात का मैंडेट इन्होंने चोरी किया पहले वो वापस करें। जब तक ये वापस नहीं करेंगे परवेज साहब इनके साथ सुलह सफाई नहीं करेंगे। शहबाज शरीफ जालिम आदमी है, उसने भाई को भी मुआफ नहीं किया। ये आए थे लाडले बनने के लिए। जब तक हमारी सीटें पूरी नहीं की जाती किसी से बात नहीं होगी। जुडिशल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद में चौधरी परवेज इलाही ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बातचीत में हर्ज नहीं, लेकिन पहले छीनी गई सीटें वापस की जाएं। ये सारे घबराए हुए हैं। पहला इलेक्शन है जहां किसी का एक पैसा नहीं लगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। पेट्रोल ₹2.73 फी लीटर महंगा कर दिया गया है। 1 लीटर पेट्रोल की कीमत ₹275.62 हो गई है। डीजल की कीमत में ₹8.37 फी लीटर इजाफा कर दिया गया है। डीजल की नई कीमत ₹287.33 फी लीटर हो गई है। ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सियासी जमातों की हुकूमत साजी की कोशिशें, निगरां हुकूमत ने गैस महंगी कर दी। IMF की शर्त पर घरेलू सार्फिन के लिए गैस 67% तक महंगी कर दी गई। इतलाक हुकुम फरवरी से हो गया। मार्च में गैस का बिल बढ़कर आएगा। विफाकी काबीना की मंजूरी के बाद ओगरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। रवा माली साल गैस के निर्खों में ये तीसरा बड़ा इजाफा है। नवाज शरीफ की मानसेरा से NA-15 का इंतखाबी नतीजा रोकने की दरख्वास्त मुस्तरद। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने NA-15 मानसेरा में नवाज शरीफ के इंतखाबी गद्दारी पर समाअत की। RO ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि हल्के का नतीजा फॉर्म 45 के मुताबिक मुरतब किया गया है, जिस पर इलेक्शन कमीशन ने नवाज शरीफ की जानिब से कामयाब उम्मीदवारों को नोटिफिकेशन रोकने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी और रिटर्निंग ऑफिसर को फॉर्म 49 जारी करने की हिदायत कर दी। नवाज शरीफ के वकील ताखीर से पेश हुए, दरख्वास्त मुस्तरद न करने की इस्तदा की। इलेक्शन कमीशन ने नवाज शरीफ के वकील को दोबारा दरख्वास्त दायर करने की हिदायत कर दी। NA-15 मानसेरा से PTI की हिमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवार शहजादा गुस्ताफ खान ने कामयाबी हासिल की। आजाद कश्मीर से अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए। इलेक्शन कमीशन आजाद कश्मीर में 28 फरवरी तक पेश करने का हुक्म दे दिया।
پی ٹی آئی نے علی امین گنڈاپور کو خیبر پختونخوا کا وزیر اعلی نامزد کیا ہے. ان پر آزاد کشمیر کے 2021 انتخابات کے دوران ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی کا الزام ہے. اداروں کے ساتھ کوئی غلط فہمی نہیں چاہتے. اداروں کو اعتماد ملیں گے اور اعتماد دیں گے. نامزد وزیر اعلی خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کی AOI نیوز سے گفتگو. کہا پاکستان بھر کے کیسز میں ضمانت ہو چکی. جلد پشاور میں پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بلائیں گے. لنگر خانے، پناہ گاہیں اور صحت انصاف کارڈ دوبارہ شروع کریں گے. KP کو ویلفیئر صوبہ بنائیں گے. مالی مشکلات کے حل کی کوششیں شروع کر دیں. مسائل ختم نہیں کیے جائیں گے. غربت کے خاتمے کے لیے بھرپور اقدامات کریں گے. تمام اراکین اسمبلی سے رابطے میں ہوں. باہمی مشاورت سے پالیسیز بنائیں گے. بشرا بی بی کو 6 روز پہلے کھانے میں کچھ دیا گیا جس کے بعد طبیعت خراب ہو گئی. سابق خاتون اول کی بہن وٹو کہتی ہیں کہ بشرا بی بی کی طبیعت ابھی تک خراب ہے. 6 دن سے کچھ کھایا نہیں جا رہا. بشرا بی بی کو جیل کا کھانا دیا جاتا ہے. گھر کے کھانے کی اجازت نہیں. حکام سے درخواست ہے کہ معاملے کی تحقیقات کریں. سابق خاتون اول بشرا بی بی کی ہمشیرہ دبئی سے موجود ہیں محترمہ مریم وٹو. ان سے جانتے ہیں کہ ہمیں بتائیے، لوگ جاننا چاہتے ہیں اس وقت سابق خاتون اول کی کیا صورتحال ہے؟ کوئی 6 دن پہلے بشرا بی بی ان کو کچھ کھانے کو دیا گیا جس کے بعد ان کی طبیعت بہت خراب ہو گئی. ابھی تک ان کی طبیعت جو ہے وہ کافی خراب ہے. پین ہے ان کو اور ان سے کچھ کھایا نہیں جا رہا 6 دن سے. کچھ تو ہوا ہے کہ ان کی طبیعت اس طرح خراب ہے. میری تو ریکویسٹ صرف اتھارٹیز کے ساتھ یہ ہے کہ انویسٹیگیٹ کریں، چیک کریں. خدشہ تو ہمیں یہی ہے کہ ان کو کچھ ایسا دیا گیا ہے. اب کس نے دیا ہے واللہ عالم. اس کھانے میں کیا تھا ایسا، کیونکہ وہ کھانا تھا اور کھانا ان کو جیل کا کھانا ملتا ہے، گھر سے الاؤڈ نہیں ہے. کئی لوگوں سے میں نے سنا بدل جائیں گی، سائڈ چینج کر لیں گی. شی از ود خان صاحب اینڈ شی ول انشاءاللہ بی ود خان صاحب فار ایور. اور آپ کو لگتا ہے کہ انہیں خطرہ ہے وہاں پہ؟ جی جو انسیڈنٹس ہوا ہے نا جی، اس کی وجہ سے لگتا ہے کہ شی از ان ڈینجر. انتخابات میں مبینہ دھاندلی کے خلاف GDA میں شامل جماعتیں آج دھرنا دیں گے. مختلف شہروں سے قافلے حیدرآباد پہنچنا شروع ہو گئے. حیدرآباد میں M9 موٹر وے پر دھرنے کے لیے تیاریاں جاری ہیں. جامشورو کوٹری فلائی اوور پر سٹیج لگ گئے. فنکشنل لیگ کے سربراہ پیر صاحب پگاڑا دھرنے کے شرکاء سے خطاب کریں گے. دھرنے کے باعث پولیس نے ٹریفک پلان جاری کر دیا. پولیس نے کہا ہے کہ آج کراچی تا اندرون ملک آنے جانے والے M9 پر سفر کریں، سے گریز کریں. کراچی جانے کے لیے کوٹری ٹھٹا انڈس ہائی وے کا استعمال کیا جائے. ہیوی ٹریفک M9 موٹر وے کا استعمال نہ کرے. عام انتخابات میں مبینہ دھاندلی کے خلاف GDA کی جانب سے آج جامشورو انٹرچینج پر دھرنا دیا جا رہا ہے. دھرنے کی قیادت مسلم لیگ فنکشنل کے سربراہ پیر پگاڑا کریں گے. اس وقت دھرنے کے مقام پر موجود ہیں ہمارے نمائندے دلدار جاوری. ان سے صورتحال جانتے ہیں. جی دلدار. جی ابھی میں رات کے اس آخری پہر میں موجود ہوں جامشورو M9 موٹر وے پر. یہ جامشورو اور کوٹری سے ملانے والی جو پل ہے، یہاں پر ایک بڑی اسٹیج بنائی گئی ہے. میرپور خاص، مٹھی، سانگڑ اور دوسرے شہروں سے جو یہاں پر آئے ہوئے ہیں. یہ الیکشن جو ہوئی ہے یہ بالکل دھاندلی پہ باندھی ہوئی ہے اور دھاندلی پہ ہوئی ہے. ہم اس الیکشن کو نہیں مانتے ہیں کیونکہ یہ RO DRO انہوں نے اپنے ہاتھ کے بیٹھائے ہوئے ہیں. ان کے ہاتھ کی ریزلٹ لیے ہوئی ہے. ہم ان کو نہیں مانتے. وہ انشاءاللہ پیر پاگاڑو ادھر آئیں گے اور یہ GDA کا بڑا اجتماع ہوگا. ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو انتخابات ہوئے ہیں یہ جعل سازی ہوئی ہے اور فوری طور پر فوج کی نگرانی میں دوبارہ الیکشن کرائے جائیں. جی. اور یہاں پہ آپ کو بتائیں گے کراچی سے خبر ہے جہاں پہ لیاقت آباد کے قریب پولیس مقابلہ ہوا ہے. فائرنگ کے تبادلے میں ایک ڈاکو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا گیا ہے. پولیس کے مطابق بتایا جا رہا ہے. مزید ڈیٹیلز لیں گے آصف خان سے. جی آصف. جی بالکل، یہ لیاقت آباد سندھی ہوٹل کے قریب یہ پولیس مقابلہ ہوا ہے جس میں ایک ملزم کو ڈاکو ہے جس زخمی حالت میں گرفتار کیا ہے، جبکہ
اس مقابلے کے دوران جو SHO ہیں وہ بھی زخمی ہوئے ہیں، جن کے ہاتھ پہ زخم آیا ہے۔ پولیس کے مطابق علاقہ پولیس جس میں SHO بھی شامل تھے گشت پر تھے کہ ایک موٹر سائیکل پر سوار مسلح ملزمان تھے جو شہریوں سے لوٹ مار کے بعد فرار ہو رہے تھے۔ پولیس نے جب ملزمان کو روکنے کا اشارہ کیا تو ملزمان کی جانب سے فائرنگ کی گئی۔ جوابی فائرنگ کے بعد ایک ملزم کو زخمی حالت میں گرفتار کیا ہے، جس کے قبضے سے اسلحہ برآمد ہوا ہے۔ ملزم کی شناخت فرحان کے نام سے ہوئی ہے، جبکہ ملزم کا جو دوسرا ساتھی ہے وہ موقع سے فرار ہو گیا ہے، جبکہ اس دوران بازو پر کٹ لگنے سے SHO لیاقت آباد ہیں فیض الحسن جو زخمی ہو گئے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ کراچی میں انٹرمیڈیٹ کے سالانہ امتحانات کے نتائج کے حوالے سے بنائے گئے فیکٹ اینڈ فائنڈنگ کمیٹی کی رپورٹ کو مسترد کرتے ہوئے طلباء اور طالبات اور والدین نے گریس مارکس کی بجائے کاپیز کی دوبارہ جانچ پڑتال کا مطالبہ کر دیا ہے۔ انور خان کی رپورٹ دیکھیے۔ کراچی میں انٹر کے سالانہ امتحانات کے معاملے پر متاثرہ امیدواروں اور والدین نے فیکٹ اینڈ فائنڈنگ کمیٹی کی رپورٹ مسترد کر دی ہے۔ متاثرہ امیدواروں کے مطابق گریس مارکس ناقابل قبول ہیں، تمام پرچوں کی دوبارہ جانچ پڑتال کی جائے۔ گریس مارک ہمارے تعلیمی گریڈ کو متاثر کریں گے۔ کہا جاتا ہے کہ کاپی چیک کے بعد بھی یہ لوگ مطلب کچھ ایکشن نہیں اٹھایا جائے گا، لیکن میری تو یہی تجویز ہے کہ ان کی مطلب اسکروٹنی کی جائے، کاپیوں کا ری چیک کیا جائے اور انصاف اگر دیکھا جائے تو گریس مارکس بھی دینے چاہیے، کیونکہ ناانصافی بہت زیادہ ہو۔ یہ لوگ بہت سارے بچے ایسے ہیں جنہوں نے 80 مارک کا پیپر دیا اور انہیں ملے 35 40 45، تو یہ سراسر انجسٹس ہے۔ مختلف سرکاری کالجوں کے سینئر پروفیسر نے بھی گریس مارک دینے کی مخالفت کی ہے۔ اس دفعہ بالکل عجیب سے حالات دیکھنے میں نظر آئے کہ اچھے بچے جو 95% کے حامل تھے وہ فیل ہو چکے ہیں، تو ظاہر ہے کہ ہم پہ بڑا دباؤ ہے والدین کی طرف سے کہ یہ کیا حالات ہوئے۔ کوئی بھی ایسا سلوشن ہونا چاہیے کہ بچوں کو ان کے حق کے جائز نمبر ملیں، گریس مارکس نہ ملیں سر، اور بچے کا نقصان نہیں ہونا چاہیے۔ والدین کہتے ہیں محنت سے امتحان دینے والے طلباء و طالبات کو بلا جواز فیل کر کے اسکروٹنی کے نام پر فیس وصول کی جا رہی ہے۔ جہاں 20 نمبر تھے وہاں انہوں نے 5 یا 8 نمبر دے کے جان چھڑا لی ہے۔ یہ کوئی مضبوط قسم کی سازش ہے کراچی کے اسٹوڈنٹس کے لیے۔ اعلیٰ ثانوی تعلیم بورڈ کراچی میں متاثرہ طلباء و طالبات اور والدین کا اسکروٹنی کے لیے انٹر بورڈ آفس آمد کا سلسلہ بدستور برقرار ہے۔ نگراں وزیر اعلیٰ کی فیکٹ اینڈ فائنڈنگ کمیٹی کی رپورٹ کو مسترد کرتے ہوئے متاثرہ طالب علموں نے کاپیوں کی دوبارہ جانچ پڑتال کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرامین محمد حنیف کے ساتھ انور خان، ARY نیوز، کراچی۔ ملک کے بالائی علاقے آج بھی شدید سردی کے لپیٹ میں رہیں گے۔ کوئٹہ میں موسم سرد، پارہ -1 ڈگری تک گرنے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات نے آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور سمیت ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک رہنے کی پیشگوئی کی ہے۔ کشمیر اور گلگت بلتستان میں موسم سرد اور پہاڑوں پر برف باری کی توقع ہے۔ کھیل کے میدان سے آپ کو خبر دیں گے، HPL PSL 9 کے آغاز میں صرف ایک روز باقی ہے۔ میگا ایونٹ کے لیے ٹیموں نے تیاریاں تیز کر دی ہیں۔ کراچی کے شیروں کا ملتان کرکٹ اسٹیڈیم میں بھرپور پریکٹس سیشن، غیر ملکی کھلاڑیوں کی آمد بھی جاری ہے۔ پاکستان کرکٹ کا سب سے بڑا میلہ ہفتے سے شروع ہوگا۔ اور یہاں پہ آپ کو بتائیں گے، پاکستان سپر لیگ کی سب سے بڑی ٹیم کراچی کنگز سیزن 9 کے لیے تیار۔ اس بار کی ٹیم کے ٹائٹینیم اسپانسر ARY لگونا، DHA سٹی کراچی اور ARY لگونا DHA گجرانوالہ ہیں، جو کراچی اور گجرانوالہ میں واٹر فرنٹ لیول کا ایک نیا جہاں آباد کرنے جا رہے ہیں۔ برطانوی ڈپٹی ہائی کمشنر سارا مونی بھی کراچی کنگز کی مداح نکلی ہیں۔ سوشل میڈیا پر لکھا، 2 سال سے روشنیوں کا شہر میرا گھر ہے، PSL میں دل اسی شہر کے ساتھ ہے، دلوں کے بادشاہ اس سیزن ٹرافی اٹھائیں گے۔ مونی نے کراچی کی بریانی کو بھی بہترین قرار دے دیا۔ امریکی سائنسدانوں نے ایک نئی لیتھیم بیٹری بنائی ہے جو 5 منٹ کے اندر چارج ہونے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ ماہرین کے مطابق یہ بیٹری ٹیکنالوجی کے دیگر استعمال کے لیے بھی مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ Catch all the electrifying PSL 9 action exclusively on A Sports.
Don't miss out.